اللہ نے قرآن پاک میں کافی سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کو چکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نفس کیا ہے؟ اللہ جو قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، نفس کیا ہے؟ کس نے مرنا ہے، کس نے نہیں مرنا، کس نے موت کو چکھنا ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جس کو موت نے مارنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بھائی نفس کی اقسام ہیں، پر یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو معلم توحید ہو یا معلم قرآن ہو۔ اور کس کو کیا خبر نفس کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے، نفس کی ماہیت کیا ہے؟ موت روح کو نہیں آتی، نہ بدن کو آتی ہے، موت نفس کو آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا ارشاد ہے ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ یہ نفس کیا ہے، پھر موت کیا ہے؟ یہی باتیں اور دو باتوں کی فرمائش ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ضروری ہوگا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نفس، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جس کے منہ میں اللہ کی زبان بولتی ہے، جناب کمیل نے پوچھا یا علی عرفنی بالنفس، یا علی مجھے بتائیں نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ یہ آیت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، شاید یہ گفتگو یا تعریف نفس آپ کے لیے نئی ہو۔ جناب کمیل نے پوچھا، میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا، کمیل ایا نفس ترید، کس نفس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے؟ حیران ہو گئے جناب کمیل، محرم راز صحابی ہیں مولا امیر المومنین علی بادشاہ کے، بڑا روضہ بھی بنا ہوا ہے، کوفے میں آپ نے زیارت بھی کی ہے جناب کمیل کی، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی حیران ہو کے پوچھتے ہیں مولا نفس زیادہ ہیں؟ مولا امیر نے پھر مسکرا کے فرمایا، کیا تو سمجھتا ہے جو تیرا نفس ہے علی کا نفس بھی وہی ہے؟ تیرا نفس اور ہے، ہمارا نفس اور ہے، تیرا نفس فانی ہے، میں علی نفس اللہ ہوں۔ یا علی بھائی آواز و شاد رہو، میرے مولا امیر کا پاک نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے، ختم قرآن کا ثواب۔ مولا اتنے نفس ہیں، مولا نے فرمایا ہاں اگر آپ چاہو تو میں نفس کی ہر نفس کی تعریف میں نہیں بتاؤں گا، ہاں بہت یقین سے یہ پوچھ لینا چونکہ بات پھر اسی نفس پہ ہی ختم ہو جائے گی، پھر ہم موت پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے، تیرے سے کہ ہم نے توحید کی تعریف بیان کرنی ہے، رسالت کا تعارف بھی کروانا ہے، بات پھر بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ہر نفس کی میں یہ بتا دوں خلاصتاً، ہر نفس کی 5 خصوصیات ہیں، 2 طاقتیں ہیں اس کی، 2 طاقتیں، ایک طاقت نہیں ہے، ہر نفس کی 5 خصوصیات، 2 طاقتیں۔ اور مولا نے جو کچھ نفس کی تعریف بیان کی ہے، چونکہ معصومین علیہ السلام کی شان یہ ہے جیسا سائل ہوتا ہے جواب ویسا ملتا ہے، یہ قرآن پاک کی شان بھی یہی ہے۔ اب ایک بندہ آیا رسول پاک کی خدمت عالیہ میں، آس بن وائل اس کا نام ہے، ایک ہڈی بوسیدہ اٹھا کے لایا اور اس نے یوں اپنے ہاتھ میں مسلا اس کو، وہ چورا پاؤڈر بن گئی۔ کہتا ہے قالا من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، وہ کل سڑ چکی ہے۔ آواز قدرت آئی اسے کہہ دو قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اس سے کہہ دو وہی اس کو زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ایک نبی جناب عزیر گزرے ہیں ایک بستی سے، اس کی چھتیں مکانات کی بنیادوں پہ گری ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کہا میرے اللہ تو اس کو پھر کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔
اس کے بعد پھر زندہ کیا. یہ جیسا سائل ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے. یہ قرآن کا شیوا ہے یا آل محمد کا شیوا ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں نے آگے ایک اہم بات کرنی ہے، اس لیے یہ مقدمہ تھا. اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا نبی کو، پھر زندہ کیا. فانظر الی طعامک و شرابک و حمارک. ہاں تو دیکھ، اپنی کھانا پینا دیکھ، پانی بھی دیکھ، اپنا گدھا بھی دیکھ. نبی نے دیکھا تو وہ کھانا خراب نہیں ہوا. 100 سال گزر گئے، کھانا خراب نہیں ہوا، غذا خراب نہیں ہوئی، طعام خراب نہیں ہوا. تو پھر اپنے اللہ کو اتنا تو مان لو نا. تمہارے انجینئر نے اگر فریج بنایا ہے تو یہ ہفتہ خراب نہیں ہونے دیتا. اللہ کی قدرت 100 سال کھانا خراب نہیں ہونے دیتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آل محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ گفتگو پہ؟ ٹھیک ہے. نبی کو زندہ کیا، یہ پھر بات لمبی ہے، آگے جائیں. ایک اور نبی ہے، فقط نبی نہیں بھائی، امام بھی ہے. شجرۃ الانبیاء انی جاعلک للناس امامہ کا مصداق بھی ہے. اس نے بھی اللہ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت، میرے اللہ مجھے دکھا تو کیسے مارتا ہے اور کیسے زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی، اولم تؤمن، تیرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے؟ نبی نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی. ایمان تو ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اطمینان قلب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت پہ آیت. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر آیت کا آپ سے فیصلہ کرواؤں. تو نبی نے کیا کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے، ان کو ذبح کر، اور ان کی سریاں اپنے ہاتھ میں رکھ، ان کے جسموں کا قیمہ بنا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے، اور اس کے بعد ان کو بلا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ سَعْيًا، وہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آ جائیں گے. تو دیکھو، ایک نے سوال کیا، اس کو فوراً جواب ملا. نبی نے پوچھا 100 سال، اللہ نے اس کو موت دے دی، پھر زندہ کر کے اس کے سامنے اس کے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھ جیسے تیرا یہ گدھا گل سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیوں کے اوپر میں اللہ گوشت ڈال رہا ہوں. جب گوشت آ گیا اس کے بعد اس کے اندر روح آ گئی. اور دیکھ لو، نبی کو مارنے کے بعد موت سمجھائی، لیکن جو امام ہوتا ہے اسے مارا نہیں. کہا پرندے تو مار، قیمہ تو بنا، اس کے بعد بلا تو. یہ بلانا تیرا ہوگا، بھیجنا مجھے اللہ کا کام ہوگا. اس لیے مولا امیر المومنین نے یہ بات میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے. مولا امیر المومنین نے جناب کمیل کو جو نفس بتائے ہیں نا وہ 4، اور آگے پھر معصومین علیہ السلام نے کسی اور سائل کو ان میں سے 2 قسمیں اور کر کے بتائی ہیں. یعنی 6 قسمیں بنتی ہیں نفس کی. کون کون سی؟ پہلی قسم نامیہ نباتیہ نفس ہوتا ہے، حسیہ حیوانیہ ہوتا ہے، ناطق انسانی ہوتا ہے اور ناطق قدسی ہوتا ہے. یہاں پہ ناطقہ میں بھی 2 قسمیں ہیں، اور بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ ناطق قدسی ہے. نہیں، ناطق کی 2 قسمیں ہیں، ناطق حیوانی بھی ہے. بھائی انسان کی تعریف آپ تو ایجوکیشن کے ساتھ مربوط ہیں، یہی نہیں پڑھاتے ہو الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے یہی نہیں کہتے ہو؟ سوشل اینیمل ہے، عربی میں اس کی یہی تعریف ہے، علم میزان میں، علم منطق میں. حیوان ناطق، جو بول لیتا ہو وہ انسان ہوتا ہے. باقی حیوانیت والی خصوصیات ہیں. کیوں ہے حیوان ناطق بھائی؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ یہ تعریف میں نے تو نہیں کی بھائی. حیوان ناطق یہ تو ارسطوٹل نے، ارسطو کہہ رہا ہے. بڑے بڑے مفکرین نے تعریفیں یہی کی ہیں انسان کی. بولنے والے حیوان کو انسان کہا جاتا ہے. وجہ سر اٹھا میں جملہ دینے لگا ہوں. ہم کیوں بولتے ہیں؟ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی ضرورت سے بولتے ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے پانی مانگتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا مانگتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی مانگتے ہیں، سردی لگتی ہے لحاف مانگتے ہیں، گرمی لگتی ہے پنکھا ہوا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، نیند آتی ہے تو سونے کا تقاضا کرتے ہیں. ہمارے نفس میں یہ چیزیں ہیں، ہم اپنے نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں. سر اٹھاؤ
اپنے نفس کے مطابق بولے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی سے بولے وہ محمد نفس قدسی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اس کے بعد وہ نفس کلی ہوتا ہے، اور معصومین نے یہی بتایا نفس کلی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نبی شجرۃ الانبیاء جناب ابراہیم اللہ سے کہہ رہا ہے میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردہ اٹھاتا ہے زندہ کرتا ہے تاکہ مجھے اطمینان قلب ہو جائے۔ تو اسی نفس کلیہ مطلقہ الہیہ، اس کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی قائد نہیں ہے، یہ ہر جگہ بھی ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میری مرضی سے بولتا ہے۔ اور اپنے نبی پاک کے قصائد سننے والے نبی کو اس طرح مانو جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، یہ کتابوں میں روایات آپ نے نہیں پڑھی، قیامت کا میدان ہوگا، ہر نبی کی امت اس کے پاس آئے گی تو نبی کہے گا ہٹ جاؤ، نفسی نفسی، ابھی مجھے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ کر لینے دو۔ اب لوگ پریشان ہو جائیں گے، پھر انبیاء کے پاس آئیں گے، بار بار آئیں گے، پھر سارے نبی امتوں کو لے کر ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، ہمارے نبی مسکرا کے جواب دیں گے امتی امتی۔ جہاں پر انبیاء اپنے نفس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے نبی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان میں بھی وہی نفس ہوتا نادر عباس تو یہ یہی کہتے کہ ہمیں بھی نفس کے لیے کچھ کر لینے دو، انہوں نے کہا نہیں امتی امتی، ہمیں امت کے لیے کوئی راہ ہموار کر کے ان کو جنت بھیج لینے دو، اس کے بعد تمہیں بھی جنت میں بھیجیں گے۔ تو اب نفس کی کتنی اقسام ہیں، نامیہ نباتیہ، حسیہ حیوانیہ، ناطق قدسیہ اور ناطق حیوانیہ، کلیہ مطلقہ الہیہ، یہ 5 اور چھٹی نفس کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کو اب کچھ ہوا نہیں ہے جناب ابراہیم کو کہ ان کو کچھ ہو گیا ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، وہ اطمینان چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ٹھاک حالت میں اللہ سے کہا مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تیرا ایمان نہیں ہے، ہاں ایمان تو ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو سر اٹھاؤ۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور نفس بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، میں آیت پڑھوں گا آپ پہنچ جائیں گے سارے احباب۔ اللہ قرآن پاک میں آواز دے کے کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین ابن علی تو نفس مطمئنہ ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں میرے پاس لوٹ آ۔ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اہل بیت اطہار کا نفس، ہے کوئی ان کی برابری کرنے والا؟ قرآن پاک سے میں نے ثابت کیا ہے، ایک ایک آیت پڑھ کے موت کا ایک ایک واقعہ بیان کیا۔ اور مولا امام حسین ظاہراً کرب میں ہیں، بھائی مصائب میں ہیں، آپ سنتے ہو 72 کربلا کے شہداء، یہ برجستہ ہیں، یہ اکابرین ہیں، یہ شہداء کے بڑے شہید ہیں، ورنہ 250 شہید ہیں۔ مولا امام حسین نے 250 لاشا اٹھایا ہے، اطمینان اتنا ہے اللہ نے کہا ہے نفس مطمئنہ میں کہہ رہا ہوں میری طرف لوٹا، اور ایسے نہ راضی ہو کے آ جا۔ اور کائنات اللہ کی رضا ڈھونڈتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرا حسین راضی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو نفس کی تعریف اتنی کافی ہو گئی، موت پہ آتے ہیں، پھر رسالت اور توحید کے 2 جملے، اور وقت بھی پورا ہو جائے گا، آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی وقت کے اندر ہی اندر۔ ہاں 1 منٹ بھی آپ کا ضائع میں نے نہیں کرنا اور نہ ہی فالتو لینا ہے۔ موت یہ کیا ہے؟ موت سے ڈرنے والوں، یہ موت ہے کیا؟ یہ کسی بلا کا نام نہیں ہے، یہ راحت کا نام ہے، یہ سکون کا نام ہے، یہ چین کا نام ہے، یہ استراحت کا نام ہے، یہ فرحت کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت دیکھنے کا نام ہے۔ میں ایک جملے میں پھر اس سے زیادہ اور بیان نہیں کر سکتا چونکہ مختلف اکابرین نے، زعماء نے، مفکرین نے موت کی تعریفیں کی ہیں۔ ہمارا فوکس ہے جو کائنات کے سب سے بڑے مفکر محمد مصطفیٰ، جو کائنات کے سب سے بڑے معلم، جو معلم توحید ہیں،
جو ہر رات اللہ کے ہاں اپنی راتیں گزارتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں تو ہر رات اپنے اللہ کے پاس جا کے گزارتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پاک فرمان ہے. ابھی تو بات آئی، ابھی تو باب ہے اہل علم، ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس اپنی راتیں گزارتا ہوں. تو میں موت کی تعریفیں کچھ بیان کر چکا ہوں، اور ایک سن لو موت کی تعریف. موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. موت یہ ہے دنیاوی رشتہ داروں کی محفل چھوڑ کر مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں جانے کا نام موت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک اور سنو تعریف. رسول پاک سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الموت کفارۃ لذنوب المومن، موت مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ دے دیا جائے گناہ ختم ہو جاتا ہے. حاجی صاحبان نہیں ہو، آپ پہ دم پڑ جاتا ہے، جانور کاٹنا پڑتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو وہاں پہ ممنوع ہے، آپ نے وہ جانور کاٹا، گناہ دھل گیا، آپ صاف ہو گئے، تو یہ موت کیا ہے؟ الموت کفارۃ لذنوب المومن، مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کے دو مطلب عرض کرنے لگا ہوں. اگر مومن گناہگار نہ ہوتا نا تو پھر اسے موت نہ آتی. ٹھیک ہے، موت جو کفارہ ہے، اگر مومن گناہگار نہ ہوتا تو اسے موت نہ آتی، اگر مومن گناہگار نہ ہوتا اسے موت نہ آتی. اور دوسری بات یہ ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. کفارہ جو ہے، کفارہ ہے، سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. پاک صاف ہو کے دھل کے وہ ملاقات کرتا ہے اپنے نبی سے. برادران اہل سنت کی اکثریت ہے، بڑے بڑے اکابرین بھی تشریف فرما ہے، علماء اعلام بھی ہیں. تو آج علماء اعلام سے پوچھنا، اس کو ہم نبی مانتے ہیں جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے گھر کی چکی چلانے والے جناب جبریل علیہ السلام ہیں. درود تاج میں نہیں کہتے ہو وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ، اس نبی پہ سلام جس کے خادم کا نام جناب جبریل ہے. تو پھر ماننا پڑے گا نا بھائی. یہ بھی تو میں نے تو نہیں کہا نا درود تاج میں نے نہیں بنایا کہ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ. جب جناب جبریل خادم ہے تو خادم معلم نہیں ہوتا، خادم خادم ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھانے والا نہیں، قرآن لانے والا ہے. خادم ہے بھائی. وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ، جناب جبریل تو خادم ہیں مولا رسول پاک کے. اور سرکار نے فرمایا، اور یہ صحیحین میں تقریباً صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں تقریباً دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جب آپ نے قبر میں دفن ہونا ہے نا، جو دل کرے یہاں کر لو. ٹھیک ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، اور حساب اتنا شدید ہوگا کہ مجرم کے سر کا بھیجا پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں سے نکل جائے گا. یہ بھی موت ہوگی، اور وہ بھی موت ہوگی کہ بندہ خوشحال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اتنا خوشحالی کے ساتھ اس کا یہ سارا سفر گزر رہا ہے. کس کا گزر رہا ہے اور کس کا نہیں گزر رہا؟ وہ خوشحال ہوتا ہے موت کے وقت جو آل محمد کا حبدار ہوتا ہے. بھائی شیعہ سنی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، منکر ولایت امیر المومنین ہونا بہت بڑا عیب ہے. ٹھیک ہے نا، آل محمد کی ولایت کے بغیر بھائی بندہ جنت کی بات سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں اپنے دل کو خوش رکھنا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں. جیسے مرزا غالب سے پوچھا گیا جنت، اس نے یہی کہا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. آج تمہارے سارے بندے صاحبان ثروت و زمیندار ہو، تمہاری جاگیر کے بننے پہ تمہارا دشمن نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو آپ سردار لوگ تشریف فرماؤ، اپنے نوکر سے کہو اس کو تماچے مار کے بھگاؤ. اگر جوش میں آ گئے تو فائر مار کے اس کو پھرا دو گے کہ یہ ہماری جاگیر میں کیوں آیا ہے، تو پھر فیصلہ تیری فطرت نے کر دیا ہے. تیری جاگیر میں تیرا دشمن نہیں آ سکتا. تو جنت جاگیر ہے یا مولا علی کی یا ان کے شہزادوں کی، وہاں بھی منکر ولایت نہیں جا سکتا. منکر ولایت جنت میں نہیں جا سکتا، خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. کوئی بندہ کتنی عبادت کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ
عبادت کی ہماری حد کیا ہے؟ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمانا ہے، جلدی کر رہا ہوں، وَلَوْ شَفَّى أَحَدُكُمْ قَدَمَيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ يَعْبُدُ اللَّهَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ أَلْفَ عَامٍ قَائِمًا لَيْلُهُ صَائِمًا نَهَارُهُ وَكَانَ لَهُ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا ثُمَّ لَقَى اللَّهَ بَاغِضًا لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يَشْمُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ جاگنا۔ او عبادات کرنے والوں، عبادت کی ایک شرط ہے کہ بندہ رسول پاک اور اس کی آل کی محبت دل میں رکھتا ہو۔ کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَفَّى أَحَدُكُمْ قَدَمَيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور میری بل میں بیٹھنے والوں، تم میں سے کوئی بندہ رکن اور مقام کے درمیان قیام کرے، کتنی عبادت کرے، یعبد اللہ الف عام، اللہ کی 1000 سال عبادت کرے، عبادت پوری ہو جائے گی؟ کہا بڑا فاصلہ پڑا ہے۔ ثم یعبد اللہ الف عام، 1000 کے بعد پھر 1000 سال عبادت کرے، عبادت کا رنگ ڈھنگ کیا ہوگا؟ قائم اللیل صائم النہار، ساری رات قیام میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے۔ میرے اللہ عبادت پوری ہے، اللہ کی عبادت یہ بھی بڑے فاصلے پڑے ہیں۔ اس کے بعد جتنی اللہ نے زمین بنائی ہے، جتنی زمین، تم اپنے کمی کو، اپنے نائی کو، درخان کو ایک تھپی گھاس کی دے دیتے ہو، وہ سارا سال تمہاری تعریفیں نہ کرے تو آئندہ ماں اس کو اپنے بننے سے بھی گزرنے نہیں دیتے، نمک حرام ہے۔ تو یہ دیکھو توڑی نہیں بانٹ رہا، کان لہو مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اتنا اس کے پاس سونا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پھر جنت چلا جائے گا۔ آواز قدرت آئی بڑا دور ہے ابھی بھی۔ اس کے بعد جتنے اللہ نے انسان بنائے ہیں اس کی ملکیت میں آ جائیں، وہ سب کو اللہ واسطے آباد کر دے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومیت سے قتل ہو جائے، اگر علی ابن ابی طالب کا حقدار نہیں تو جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، محروم رہے گا۔ یا علی انت تقسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، مجھے یہ بتاؤ، سرداری اپنی زمین پہ ہوتی ہے، اپنے رقبے میں ہوتی ہے، اپنے باغ میں ہوتی ہے، اپنی جاگیر جائیداد پہ ہوتی ہے۔ چاہے آپ کا کوئی بڑا دوست ہو، ہاں کسی ملک کا وزیر بھی آپ کا دوست ہو، صدر بھی دوست ہو، تو آپ وہاں جائیں گے مہمان بن کے، جتنا بھی آپ پروٹوکول لے کے آئیں گے مہمان ہوں گے۔ سرداری آپ کی اپنی جاگیر میں ہوگی تو کائنات عالم کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے نواسے ہیں یہی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سرداری ان کی ہے، ان کی سرداری وہ کمال ہے بھائی۔ ہمیں رسول پاک کی سواریاں تو یاد رہتی ہیں کہ کس کس جانور پہ رسول پاک نے سواری کی ہے، لیکن رسول جن کی سواری بنے ہیں ہمیں وہ سوار یاد ہی نہیں رہتے، نہیں رہتے یاد۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عید والا دن ہے، شہزادوں نے کہا یہ شہزادے پوری کائنات میں فقط 2 ہی ہیں، حقیقی شہزادے یہی ہیں جو دنیا میں بھی شہزادے، جنت میں بھی شہزادے، باقی مجازی ہیں یا کوئی واسب ہے، ٹھیک ہے، جو ہندو حکمرانی کر رہا ہے وہ اللہ کی ملکیت کو واسب کر رہا ہے، ہاں اس کا دین مبین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسب بادشاہ ہے دنیا میں یا مجازی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ یہی ہے۔ رسول پاک کے نواسے، پیار کتنا ہے، اتنا کہ کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا ان شہزادوں سے کتنا پیار ہے محمد مصطفیٰ کو، اپنے شہزادوں سے کتنا پیار ہے۔ شہزادوں نے عرض کیا نانا ہمیں لباس تو اماں نے منگوا کے دیے، ہماری سواری، فرمایا تمہاری ایسی سواری ہوگی کہ چشم فلک نے ایسی سواری نہیں دیکھی ہوگی، تمہیں ایسی سواری ملے گی کہ مجھ محمد کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ عید پڑھا لینے دو، عید ختم ہوئی، مسجد کے دروازے پہ رسول بیٹھ گئے، ادھر حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، ادھر سلطان کربلا کو اٹھایا، اس کے بعد چلنا شروع کر دیا۔ بھائی یہ تو فطرت ہے نا، یہ خان صاحبان بیٹھے ہیں تو جب یہ اپنے رقبے کو چکر لگاتے ہیں صبح کے وقت، شام کے وقت، جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو ایک ان کا منشی ان کا ساتھ ہوتا ہے، 1-2 نوکر بھی، اور ہلکے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں کہ خان صاحب ہیں اور آج ملاقات بھی ہو جائے گی، تھوڑا سا یہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 8 10 15 20 بندے ہو جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔
لیکن ہمارے نبی کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے اس کندھے پہ حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، اس پہ سلطان کربلا مولا امام حسین کو اٹھایا۔ فقط یہ نہیں ہے، اٹھا کے مسجد کے دروازے سے گھر لے گئے، مدینے کی گلیوں کے چکر لگوا رہے ہیں۔ صحابیوں نے دیکھا رسول پاک کے پیچھے صحابہ، ان کے پیچھے اور صحابہ، ان کے پیچھے اور صحابہ۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ مدینے میں عید والے دن 12 ربیع الاول کا کوئی جلوس جا رہا ہو، کافی زیادہ مجمع رسول پاک کی ابتدا میں شہزادے کبھی اس گلی کی فرمائش کرتے ہیں، کبھی اس گلی کی فرمائش کرتے ہیں۔ ایک چوک میں پہنچے، شہزادوں نے کہا نا نا ہر سواری کی مہار ہے، ہماری مہار ہے۔ رسول پاک نے اپنا امامہ اتارا، واللیل والی زلف حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دی، ادھر والی زلف امام حسین کے ہاتھ میں دی۔ اب چوک میں پہنچے ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ ادھر موڑتے ہیں، محمد ادھر چہرہ کر لیتے ہیں، حسین ادھر موڑتے ہیں تو ادھر چہرہ کر لیتے ہیں۔ 70 مرتبہ حسن مجتبیٰ نے موڑا، محمد نے چہرہ یوں کر لیا، ادھر سلطان کربلا نے موڑا، محمد مصطفیٰ نے چہرہ ادھر کر لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، آپ ان سے کہیں کوئی فیصلہ کر لیں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں، وَجَعَلَ وَجْهُ مِنَ الرِّضَا، میرا چہرہ اللہ کی رضاؤں سے بنا ہوا ہے۔ تمہیں بتا رہا ہوں یہ عام بچے نہیں، یہ بچپن میں اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں، ان کے جوانی میں ان کا احترام کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان کا احترام کرنا۔ اور پو کا مہینہ، ٹھیک ہے، عربستان میں وہاں بھی گرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں جو آپ کے عزیز رہتے ہیں آپ ہم سے پوچھ لینا، گرمی کے موسم میں اٹھایا اور سامنے جناب ابو بکر صدیق راوی، وہ انہوں نے دیکھا شہزادوں کو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، یار غار جھوم گئے، انہوں نے جھومنا شروع کر دیا۔ جھوم کے ایک جملہ کہا نعم المرکب، کتنی عظیم سواری ہے، جاگنا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یار غار آج یہ مت کہو بلکہ یہ کہو نعم الراکبان، سوار کتنے اچھے ہیں۔ سوار نظر نہیں آئے دوش رسالت پہ؟ ہاں چٹا دن سفیدی تھی دن کی، اٹھایا ہوا ہے محمد مصطفیٰ نے شہزادوں کو، اور ہر نے دیکھا، پتہ نہیں پھر بندے بھول کیوں گئے، ان کا یہ مقام ہے۔ محمد مصطفیٰ کی سواری بننا اتنا کمال نہیں ہے جتنا دوش رسالت کا سوار بننا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھو کوئی بندہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا۔ اب 1000 سال تو ہماری عمر نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو پھر جو ہم عبادت کرتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، ہماری عبادت اگر 70 سال بندے کی عمر ہو نا، 70 سال تو لوگوں نے نکالا ہے 2.25 سال فقط اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، فقط 2.25 سال۔ اور رسول پاک نے کہا کوئی 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، 1000 کے بعد پھر 1000 سال، 2000 سال کے روزے، 2000 سال کی رات کی قیام والی نماز تہجد، ہاں جتنی زمین اللہ نے بنائی ہے اتنا سونا، اور جتنے بندے اللہ نے بنائے اتنے انسان اللہ کی راہ میں آزاد کرنا۔ اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت سے دوڑ دوڑ کے قتل ہو جانا۔ اگر بندہ مولا امیر کا حقدار نہیں تو جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ سار اٹھا جنت جانا ہے تو طریقہ بتاؤ۔ یہ بھی جناب ابو بکر صدیق کی روایت ہے، کون سی؟ اور آپ سفر کرتے ہو، بائی ایئر بھی کرتے ہو، بسوں میں بھی کرتے ہو تو ٹکٹ لینا لازمی ہوتا ہے۔ ٹکٹ کا مطلب رسید راہداری بھی ہوتی ہے، پیسے دینا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت میں بھی آپ کو جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، رسید راہداری چاہیے، پیسے نہیں لگیں گے۔ وہاں جو کرنسی چلے گی اس کرنسی کا نام ہے حب اہل بیت، اس کا نام ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ پھر آپ کو ٹکٹ جاری ہو جائے گا اور دستخط ہوں گے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس روایت کے راوی بھی جناب ابو بکر صدیق ہے، سچے راوی ہیں، میری نہ مانو سچے راوی کی مانو۔ وہ کہہ رہے ہیں لا یجوز احد الصراط حتی من كتب له علی الجہاد، اس وقت تک پل صراط سے کوئی نہیں گزرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں مولا علی کی راہداری نہیں ہوگی۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ کیا ہے توحید؟ کیا ہے رسالت؟ یہ رسالت ہے
رسول پاک شہزادوں کو اٹھانے کے بعد فخر کر کے کہہ رہے ہیں نعم المرکب نہیں ہے بلکہ نعم الراکبان کہو، سوار کتنے عظیم ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے۔ توحید کی شرائط ہیں، شرائط کے بغیر کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ بھائی نماز کی شرط ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے حلال کی کمائی کا ہو، حرام والا نہ ہو، جس پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے وہ مباح ہو، جائز ہو، چاہے آپ کا نہیں ہے لیکن اگلا بندہ اعتراض نہ کرے کہ کیوں وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی مباح ہو، اپنی نہیں ہے، مسجد ہو، مسجد نہیں ہے تو جہاں بھی پڑھ رہا ہے وہ بندہ راضی ہو، راضی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح وضو بھی شرط ہے، ایک بندہ وضو نہ کرے ساری رات عبادت کرتا رہے، عبادت ہو جائے گی؟ ملائکہ منہ پہ مار کے کہیں گے بدبخت کرنی جو تھی تو شرائط بھی پوری کرتا۔ تو پھر سار اٹھاؤ، اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک بات میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ ملک ایران ہے، شہر نیشہ پور ہے، جگہ قدم گاہ ہے، ہمارے 8ویں امام کی سواری کو راویان حدیث نے گھیرا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ابن رسول اللہ کوئی حدیث بیان فرمائے۔ مولا امام رضا بادشاہ نے فرمایا تو پھر لکھو، آسان روایت، آسان حدیث، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخلہ حسنی فآمن من عذابی۔ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس کے اندر آ گیا وہ آتش جہنم سے بچ جائے گا، وہ آگ کے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ بندے بڑے خوش ہوئے کہ جنت بڑی آسان ہو گئی۔ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے ہماری کا پردہ ہٹایا، اپنی سواری کو ایئر بھی ماری، سواری چلاتے ہوئے فرمایا بے شروط آوانا من شروط اے لوگوں یاد رکھو لا الہ الا اللہ کی 14 شرطیں ہیں، میں امام رضا 8ویں شرط ہوں۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے اور مولا امام رضا بادشاہ کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکم یا شرط لا الہ الا اللہ۔ اے امام رضا آپ پہ سلام، آپ تو لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں۔ یہ خانوادہ محمد مصطفیٰ توحید کی شرط، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس خانوادے کی محبت نہیں ہوگی تو پھر توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جار اللہ زمخشری محمود بن قاسم اور اس کی روایت پڑھنے لگا ہوں، محمود بن عمر ابو القاسم جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر الکشاف، ہمالیہ پہاڑ سے بدنی عالم دین ہے، اساس الفلاغت بھی ان کی کتاب ہے، تشریح المقاصد علم کلام کی کتاب، بہت بڑے عالم دین علامہ زمخشری کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے حدیث قدسی لکھی ہے اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اللہ نے آواز دے کے کہا آلات والا نفسی، میں نے اپنے آپ پر اپنی ذات پر قسم کھائی ہے لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا وَإِنْ میں جنت اس کو عطا کروں گا جو علی کا فرما بردار ہوگا۔ یہ جار اللہ زمخشری نے لقب ہے جار اللہ کا، اتنے حج کیے ہیں کہ لقب پڑ گیا ہے جار اللہ، اللہ کا ہمسایہ۔ انہوں نے لکھی ہے روایت، ختم ہو گئی بات بھائی۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ فوتحا لہو ابواب السماوات، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے خداوند عالم جب کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ آخری بات میں سننا، علی والے آپ سے کہنے لگا ہوں یہ جملہ ختم ہو گئی بات، ہاں وقت بھی اختتام کو پہنچنے لگا ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں غافر اللہ لہو ذنوبہ ولو کان بقدر المطر، اور جو بندہ علی ولی اللہ کہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہو تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ دو جملے مصیبت کے، سارے بندے دل سے دعا مانگو، خدا بند عالم مرحوم مغفور
حاجی غلام مصطفیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ غریب حسین، پردیسی حسین، اللہ راسی حسین، کسی کو کچھ نہ کرنے والے حسین، کربلا کے مسافر حسین، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین، دوش رسالت کے سوار امام حسین، اور ادھر دیکھو لاشیں اٹھا اٹھا تھکے حسین۔ بڑی جنگ کی ہے مولا امام حسین نے، مجبور نہیں تھے، رضایت الہی ان کا مقصد تھا، اس لیے آواز قدرت آئی، حسین اب جلال نہیں صبر دکھاؤ۔ اپنے بابا امیر کی ذوالفقار کو نیام میں بند کیا، مرتجل سے اتر آئے، نادر عباس حسین بادشاہ کے مداح خان ہو، مصائب خان ہو، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا امام حسین نے مرتجل کی باتیں چھوڑ دی، اب کہنے کو حسین ہے، پھر واقع زخموں کا مجموعہ آ رہا ہے۔ حسین بادشاہ کے بدن نازنین پر اتنے زخم ہیں جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں، کیونکہ قرآن بچانے کا وعدہ کیا میرے مولا امام حسین نے، تو پھر لوگوں نے کہا تو نے قرآن بچانا ہے، جتنے قرآن کے حرف ہیں ہم نے اتنے زخم لگانے۔ کتنے حرف ہیں قرآن پاک کے؟ 3.25 لاکھ حرف ہے قرآن پاک کا۔ مولا کے بدن نازنین سے ہوا بھی گزر جاتی تھی۔ آ رہے ہیں اور دعا مانگا کرو، 2 منٹ میں نے پڑھنا ہے، تمہاری توقع سے بھی پہلے منبر خالی ہونے لگا ہے۔ مولا امام حسین مظلوم آ رہے تھے اور دعا مانگا کرو کوئی شریف نہ اجڑے، جب شریف اجڑتے ہیں تو بے غیرت دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بے غیرت ہے جس کا نام ہے سہل بن وہب زبیدی ملعون، اس نے دیکھا جس کا پہرے دار عباس علمدار تھا آج حسین اکیلا ہو گیا ہے، اس نے بہت بڑا ایک نیزہ اٹھایا، چلتا ہوا امام حسین کے قریب آیا، اطمینان سے وہ نیزہ مولا امام حسین کے پہلو میں مارا، امام حسین گرم ریت پہ گر پڑے، امام حسین تڑپ رہے ہیں، بڑی مشکل سے پہلو سے نیزہ نکالا، اپنے سر سے زخمی امام کو اتارا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ کمر کے ساتھ بطور پٹی باندھا، ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہوئے، ان سے کہنے لگا ہوں جو ہلکے کے ماتمی ہیں جو امام حسین کے مصائب میں روتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا اتنا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے مولا امام حسین کے مصائب میں اتنا رو پڑے کہ اس کے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ مولا نے نیزہ اٹھایا، ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہو گئے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا میری دکھیاری اماں اور میری زخمی پہلو والی اماں، آ دیکھ تیرے مصائب کی وراثت مجھے مل گئی ہے، اماں تیرے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، میرے پہلو میں نیزہ مارا گیا ہے، اماں میرے سنبھالنے والے سارے شہید ہو گئے، اور رونے والے۔ اس کے بعد مولا امام حسین نے دیکھا فرات کے کنارے جہاں جناب عباس کا لاشا پڑا تھا، آواز دے کے کہا عباس آ دیکھ میں غریب ہو گیا ہوں۔ عباس علمدار کا لاشا زمین سے کئی گز بلند ہو گیا، لاشے نے کروٹ بدلی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اب بلایا جب میں شہید ہو گیا، اور رونے والوں آخری ایک جملہ آپ کی زحمت تمام ہونے لگی ہے۔ مولا امام حسین آئے خیام کے دروازے تک، اور آپ بھی روایت یہ پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، اب سارے سنتے ہیں کہ خیام کے دروازے پہ مولا امام حسین کو تیر لگا تھا۔ یہ سچی روایت ہے، خون بند نہیں ہوا تھا، سچی روایت ہے، مگر پوری روایت اللہ جانے آپ تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی۔ تیر مارنے والے ظالم کا نام ہے ابو ایوب بلوی، وہ ظالم خود روایت کرتا ہے جو خیام کے دروازے پہ میں نے امام حسین کو تیر مارا تھا، اس کا وزن 10 سیر تھا، اس کے 3 پھل تھے، یہ پوری روایت ہے۔ ایک امام حسین کی پیشانی میں لگا، ایک پھل امام حسین کے حلق میں لگا، ایک غریب کربلا کے سینے میں لگا۔ مولا امام حسین نے وہ تیر اتنی مشکل سے نکالا جس طرح جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، اور رونے والوں اس کے بعد ماتھے کے اوپر پٹی باندھی، خون نہیں رک رہا، آواز دے کے کہا میرے پردہ میرا آخری سلام۔ پردہ دار خیام کے دروازے پہ آئے، عالیہ بی بی نے فرمایا کوئی ناراضگی ہے تو معاف کر دو، میں تیری وہی بہن ہوں، میری جوڑی اتری ہے، میں نے کہا قسمت ہے تو دفن ہو جائیں گے، جتنی دیر تو نے لاشیں اٹھانے پہ لگانی ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں، زیارت کرائے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ اور میرے ماں جائے حسین
حسین ہمارا کوئی اور سہارا بچ گیا ہے۔ مولا امام حسین نے کہا میری مجبوری ہے۔ بی بی نے فرمایا آپ اندر آ جائیں، میری چادر تطہیر باقی ہے۔ کون سی مجبوری؟ فرمایا بدن بلا تعداد زخم ہے۔ عالیہ فرماتی ہے اندر آ جا، میں چادر کی پٹیاں بنا کے پٹیاں رکھتی ہوں۔ امام حسین نے کہا پٹی رکھنے کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے آپ کو علم نہیں ہے، میں 6 سال کی تھی امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا۔ کبھی اماں زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی، کبھی بابا علی کے زخمی سر پہ پٹیاں رکھی، کبھی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تو نے تیر نکالے اور میں نے پٹیاں رکھی، پھر تو نے کفن تبدیل کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا